کرتے تھے. ہائے ماں باپ سے خدمت نے چھڑایا تم کو, سونے جنگل میں میری جان سلایا, سونے جنگل میں میری جان سلایا. یاد ہر چیز تیری آتی ہے نیک خسال, میری نظروں کے تلے پھرتی ہے وہ تیری چال. جھوٹی جھوٹی وہ بھوے اور جھنڈولے وہ بال, چھوٹی چھوٹی وہ تیری انگلیاں ہیں میرے لال. بوئے گل آتی تھی بیٹا تیرے پیراہن میں, خوب کھلتی تھی علی بند تیری, خوب کھلتی تھی علی بند تیری گردن میں. ہائے زنا تیرا دین ہوا ماں سے ادا, بوجھا کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا, نہ تیری سال گرا کی نہ تیرا دودھ بڑا. نہ لہا تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا, تو مارا گیا چھاتی پہ لٹاؤ کس کو. چھوٹے چھوٹے یہ شلوکے میں پلاؤں, چھوٹے چھوٹے شلوکے میں پلاؤں کس کو. بیل کرتی تھی سر پیٹ کے بالوں دکھیا, آگے سرائے راوی پرغم نے لکھا. آئی ایک سمت سے واپی رونے کی صدا, ہر طرف بانوئے بے کس نے بحسرت دیکھا. رو کے کہنے لگی مانو نہیں ہوتا ہے کوئی بیٹا ہوا ہمراہ میں, کوئی بیٹا ہوا ہمراہ میرے روتا ہے. محمد والے محمد صلوات. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قل هو الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا چاہے وہ کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، جب نماز پڑھے گا تو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، سورہ الحمد ضرور پڑھے، اس لیے کہ اس سورے کے شرف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کا ایک مستقل فرمان ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب مسلمان نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا۔ اب اگر کوئی فقیہ یہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے کوئی آیت پڑھ لی جائے یا کوئی آیت گھٹا دی جائے تو نماز ہو جائے گی، یہ اس کا ذاتی اجتہاد تو ہوگا مگر معصوم کی آواز نہیں ہوگی۔ ذاتی اجتہاد میں خطا کا امکان ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے، ذرا اس میں جائیے گا تو محسوس ہو جائے گا، ذاتی اجتہاد میں خطا کے امکان پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ بہت بڑے واقعہ اسی خطا کی بنیاد پر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کسی نماز کا ہو جانا ممکن نہیں۔ ایک طرف سرکار کا یہ فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور ایک طرف دوسرا فرمان ہے، دوسرے فرمان بندے کا ہے، شخص کا ہے، شخصیت کا ہے، معصوم کا نہیں ہے، لیکن ہے فرمان پیغمبر کی روشنی میں۔ پہلا فرمان لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا فرمان امام شافعی کا فرمان ہے، اے آل محمد، تمہارے شرف کے لیے یہ کیا کم ہے کہ اگر کوئی تم پر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی تم پر درود نہ پڑھے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قبولیت کی بات نہیں کہی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو نماز میں درود نہ پڑھے تمہارے اوپر، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب قبول تو جب ہوگی جب ہو جائے گی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی تو قبولیت کی بحث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لا صلاۃ، انہوں نے فرمایا کہ آل محمد تمہارے شرف کے لیے یہ کچھ کم نہیں ہے کہ اگر کوئی تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ نماز نہیں ہے جس میں آل محمد کا درود نہیں ہے۔ اللہ سنے اور محفوظ رکھیں، وہ نماز نہیں ہے جس میں آل محمد کا درود نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز وہ رکن دین ہے جس پر تمام دین ٹکا ہوا ہے۔ اس لیے کہ نماز دین کا ستون، اور ایسا ستون ان قبلت، اگر یہ نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، نماز رد کر دی جائے گی تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ یعنی تمام ہم اسلامی نقطۂ نظر سے جو اعمال بجا لا رہے ہیں، ان تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اور دار و مدار نماز پر ہے۔ نماز، تمام اعمال قبول ہوں گے مگر کب؟ جب نماز قبول ہوگی تب ہوگی۔
فرمان کیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہے جس میں آل محمد پر درود نہیں ہے۔ یہ رکن دین ہے، دین نہیں ہے۔ دین کا ایک رکن ہے، اگر اس میں درود نہ پڑھا جائے تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وضاحت ہے، اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوگی کہ اگر نماز میں درود آل محمد پر نہ پڑھا جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اگر دین میں آل محمد کا تصور نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے۔ سلام علیہ محمد والے محمد، وہ دین نہیں ہے۔ دین اسی کو کہتے ہیں جس میں تصور آل محمد پایا جائے، تصور اہل بیت علیہ السلام پایا جائے۔ افسانے الگ ہوتے ہیں، دین الگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی بہروپ کو روپ نہیں کہا جاتا، بہروپ کو روپ نہیں کہا جاتا۔ روپ ہے، بہروپ ہے، روپ ہے۔ ہاں، بہروپ کچھ دنوں کے لیے روپ سمجھا تو جا سکتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے لیے یہ سوچا جاتا رہے کہ صاحب یہ وہی ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جن کی ہمیں تلاش ہے، جنہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امام شافعی کے فرمان کے مطابق کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس میں درود نہ پڑھا جائے۔ ذرا سا اس بحث کو تھوڑا سا اس بحث کو اٹ کے کر لیا جائے، حالانکہ چلیے سوا پڑھتا ہوں مجھے اسی بحث کو آج کرتے ہیں۔ اگر درود نہ ہو نماز میں تو نماز نہیں ہوتی۔ قبولیت سے بحث نہیں کی، لفظ قبولیت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ہو جائے گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پہلا تو مسئلہ ہے کہ ہو جائے، جیسے نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی ایسے ہی درود کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نماز ہوگی ہی نہیں، اچھا ہوگی نہیں تو درود ہے کیا؟ درود ہے کیا؟ کہا آل محمد و آل محمد کا طلب رحمت درود ہے۔ طلب رحمت محمد و آل محمد کا درود کہلاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اصل نماز آل محمد پر طلب رحمت ہے۔ اصل نماز آل محمد پر طلب رحمت ہے، یعنی آل محمد پر اگر رحمت طلب نہ کرے تو کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہوتی ہے جس میں آل محمد پر رحمت طلب کی جائے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب ہم آل محمد کے لیے اللہ سے رحمت طلب کریں گے تو آل محمد ہم وکیلوں کو بھولیں گے نہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور بڑی ٹیڑھی بحث، بڑی عجیب سی بحث، سوچنے کے قابل ہے یہ چیز۔ محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ محمد و آل محمد بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو احمد یہ تصور کرے کہ نماز بس خدا کی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فلسفہ نماز سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اور نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، نماز تمام ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز شروع ہوئی ہے ذکر پروردگار سے، اللہ کی کبریائی سے نماز شروع ہوتی ہے، مگر نماز تمام کہاں ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، ختم ہوتی ہے بندوں پر سلامتی سے۔
خدا سے، اللہ اکبر سے، اور تمام کہاں ہوتی ہے؟ تم پر سلامتی ہو. یہ تم کوئی تو ہے نا جن پہ سلامتی کی طلب کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. اب یہ تصور ذہن میں شک نہیں آیا کہ نماز بس اللہ کے لیے ہے. نماز اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی ہمارے لیے. نماز اللہ کے لیے نہیں، ہماری نماز سے اللہ کو فائدہ بھی نہیں ہے. ہمارے سجدوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سجدے اس کو خدا بناتے ہو. ہماری نمازیں اس کی عظمت میں کوئی اضافہ کرتی ہو، نہیں. ہماری نماز اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کرتی، ہمارے شرف میں اضافہ کرتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بلند کے سامنے جھکنے والے کا شرف ہے، بلند کا شرف نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز سجدے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتے. ہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً ہم اس کے بندے ہیں. تو اصل نماز ہم اپنے ثبوت بندگی کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے ثبوت ربوبیت کے لیے نہیں پڑھتے. اس لیے کہ اس کے رب ہونے کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس کے رب ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم زندہ ہیں. ہماری حیات اس کے رب ہونے کا ثبوت خود بخود ہے. تو ہمارے سجدے اسے رب نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ہمارے سجدے ہمیں عبد بنا رہے ہیں، ہمیں عبد بنا رہے ہیں. اب کوئی ایسا سجدہ گزار ہو کہ جس کے سجدے بقائے دین بن جائیں، جس کے سجدہ بقائے دین بن جائے، اور وہ اگر پیشانی کو قید خانے میں بھی رکھ دے تو سجدے کا نشان اتنا گہرا چھوڑ دے کہ زمانہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب وہ قید خانے میں آیا تھا تو اکیلا نہیں تھا، خدا بھی تھا. سلام پڑھے محمد و آل محمد. قید خانے میں آیا تھا تو اکیلا نہیں تھا. ہماری بندگی سے اسے کوئی حاصل نہیں ہے. ہم سجدہ نہ کریں اسے تو کیا وہ خدا نہیں رہے گا؟ ہے، وہ خالق ہے. اس لیے کہ ہم مخلوق ہو کے اسے مانے یا نہ مانے، مگر چونکہ اسے خلق کیا ہے لہذا وہ تو ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ہم بغاوت پہ کمر بستہ ہوتے ہیں تو اسے بھول جاتے ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے باقی کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے، باقی کو بھی رزق دیتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری بحثیں تو قیامت میں ہوں گی، کون ہمارا تھا کون پرایا تھا، لیکن جب تک زندہ ہے تو ہماری مخلوق ہے. رزق خالق اگر رزق دے رہا ہے تو مخلوق ہونے کے ناطے دے رہا ہے، مومن ہونے کے ناطے نہیں دے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل خالق ہونے کے ناطے دے رہا ہے. چنانچہ مثلا یہی سورہ ہے، اسی سورہ کو اٹھا لیجیے آپ. اس کی ابتدائی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس خدا کے نام سے شروع، یا اشرع اس میں موجود ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، مقدر ہے، اس سے بحث نہیں ہے. اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں یا لائق تعریف و پروردگار ہے جو رحمان اور رحیم ہے. جب فلاسفہ اور مفسرین سے پوچھا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. کسی نے کہا کہ یہ فرق ہے، کسی نے کہا وہ رحم کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اس میں مبالغہ ہے، فرماتے بھائی وہ رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو بڑا پن کا کیا ہے اس میں؟ یہ بڑا ہے تو کیسے ہے؟ بڑا ہے رحم کرنے والا تو کہاں ہے؟ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. چنانچہ
साहिब तफहीमुल कुरान मौलाना मदूदी से ने अपनी तफहीम में ये लिखा है कि अल्लाह ने रहमान के बाद रहीम कहा है, तो रहमान के मानी भी रहम करने वाला और रहीम के मानी भी रहम करने वाला। तो अब ये सवाल कायम किया तो कि क्यों आखिर जब रहमान कह दिया तो रहीम की जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा रहमान कहने के बाद रहीम की जरूरत ये थी जैसे हम किसी खूबसूरत और गोरे आदमी को देखने के बाद कहें जिसे गोरा चिट्टा, किसी लंबे आदमी को देखने के बाद कहें लंबा तड़ंगा, ये लफ्ज है उसमें तकलीफ नहीं, ये मौजूद है। पर रहीम के बारे में यही है जैसे लंबा तड़ंगा, भाई यही है। और जब तफसीर अक्ल से की जाएगी तो ऐसी होगी, जब तफसीर उससे ली जाएगी जो ज़बान कुरान हो। क्या कह रहा हूं? जब तफसीर अक्ल से आदमी करेगा तो ऐसी ही बेतुकी लंबी तरंगी तफसीर होगी, लेकिन जब तफसीर ज़बान कुरान करे, जिसे अल्लाह ने काबे में उतारा ही इसलिए था ताकि कुरान बातें मुस्तफा डूबे का काम न बन जाए। तो जब वो तफसीर करेगा तो वो करेगा जो खुदा चाहता है। इन्होंने कहा कि वो लंबा तड़ंगा दिया, वो पूरा फलसफा बना रहा। और उसके बाद जब किसी ने मासूम से सवाल किया कि असल में रहमान के बाद रहीम के मानी क्या है, मासूम से सवाल किया किसी ने, हुजूर या अल्लाह रहमान भी कहता है खुद को, अल्लाह रहीम भी कहता है, तो इसके मानी क्या है? अब जब तक अक्ल बशर वो नहीं थी तो बात वाज़ेह न थी, लेकिन जब ज़बान कुरान बोलने लगी तो अक्ल के दरवाजे बंद होने लगे, शऊर बेदार हो गया, शऊर बेदार हो गया। देखिए इस जुमले में फिर गौर कीजिएगा, अक्ल के दरवाजे बंद होते हैं तो शऊर बेदार होता है। शऊर बेदार होने लगा, जब शऊर बेदार हुआ तब बात समझ में आई कि कहा क्या जा रहा है। रहमान, रहमान के बाद रहीम, रहमान, रहमान के बाद रहीम, रहमान भी रहम करने वाला, रहीम भी रहम करने वाला। चलिए रहीम पर वज़े फईल यानी इसमें मुबालगा, बहुत रहम करने वाला। लेकिन जब मासूम से किसी ने सवाल किया कि सरकार रहमान के मानी भी रहम करने वाला, रहीम के मानी भी रहम करने वाला, मगर यहाँ दोनों में फर्क क्या है? और मासूम ने जो फर्क बयान किया है वो बड़ा अजीब है। मौला फर्क बयान फरमाते हैं कि रहमान के मानी भी रहम करने वाला, रहीम के मानी भी रहम करने वाला। मगर ये बताओ कि आदमी, हम सब दुनिया में रह रहे हैं, सब लोग दुनिया में हैं, तो जितने सी हयात हैं, क्या खुदा सबको रिस्क नहीं दे रहा है? काफिर को रिस्क दे रहा है कि नहीं? कहां वाला दे रहा है? का मुनाफिक को दे रहा है कि नहीं? का वाला दे रहा है? मुश्रिक को दे रहा है कि नहीं? का दे रहा है? मौला फरमाते मोमिन को दे रहा है कि नहीं? मौला मोमिन को भी दे रहा है, काफिर को भी दे रहा है, मुश्रिक को भी दे रहा है, मुनाफिक को भी दे रहा है, मोमिन को भी दे रहा है। ये दुनिया में सबको दे रहा है कि नहीं? मौला सबको दे रहा है। तो मौला फरमाते क्या आखिरत की नेमतें भी सबके लिए हैं? क्या आखिरत की नेमतें में भी सबको दी जाएंगी? काफिरों को भी, मुनाफिकों को भी और मोमिनों को भी, सब बराबर होंगे? तो आने वाला कहता है आखिरत मखसूस है मोमिनों के लिए। इमाम ने मसले को हल किया एक जुमले के अंदर कि अल्लाह रहमान है, दुनिया में रहीम है आखिरत में। अल्लाह रहमान है, रहम करता है दुनिया में सब पे, रहीम है अपनों को। तो सिफाते रहमान सबके लिए है, सिफाते रहीम अपनों के लिए है, सिफाते रहीम अपनों के लिए, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि इनकी अब्दियत ने इनको अब्द बनाया, इनके सज्जों ने इनको मसजूद, इनके सज्जों ने इन्हें साजिद बनाया, इनके सज्जों ने इनके शऊर को बेदार
انسان نہ بنے. سجدے کا کمال یہ ہے کہ آدمی کو آدمی بنا دے. عبادت اور نماز کا کمال یہ ہے کہ انسان کو انسان بنا دے. چنانچہ کائنات کا امام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فلسفہ نماز کو کائنات کے امام نے ایک جملے کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ نے، دیکھیں پھر سمجھ لیجیے، نماز سے ہماری اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری نماز سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری نماز سے ہمیں فائدہ ہے. معصوم پر حضرت علی علیہ السلام کائنات کا امام فرماتا ہے کہ اللہ نے نماز کو اس لیے قرار دیا تاکہ ذہن بشر میں تکبر پیدا نہ ہو سکے. بشر کے دماغ میں غرور پیدا نہ ہو جائے. اس لیے استعمال یہ ہے کہ نماز کا سب سے بڑا کرم اور کمال یہ ہے کہ آدمی سے غرور کو ختم کر دیتی ہے، تکبر کو ختم کر دیتی ہے. اب اگر کوئی نمازی متکبر ہے، کوئی نمازی مغرور ہے، جس سے معنی یہ ہے کہ اسے نماز کی عادت ہے، عبادت نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد. نماز کا کمال یہ ہے، نماز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ذہن سے تکبر کو مٹا دیتی. جہاں رکوع میں گیا، رکوع میں آ گیا. صلوات محمد والے محمد. رکوع میں گیا، قیام رکوع سجدہ، قیام رکوع سجدہ. استقامت بھی تمہارے لیے ضروری ہے. قیام استقامت، کھڑا ہونا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اب ایسا نہیں کہ صرف کھڑا ہونا ہی ضروری ہے. اب جھکو تاکہ تمہیں جھکنا آ جائے. جہاں کھڑا ہونا ضروری ہے وہیں جھکنا بھی ضروری ہے. اب پھر جھک کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم میں یہ نہ ہو کہ ہم صرف جھکنے کے لیے ہیں. اب ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کہ تم کھڑے بھی ہو سکتے ہو، تمہیں پھر استقامت آ سکتی ہے. اور اب بیٹھو، سجدے میں جاؤ، سجدے میں جاؤ. سجدہ تکبر کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی عاجزی کے اظہار کی آخری حد کو سجدہ کہتے ہیں. کیا اس سے زیادہ عاجز نہیں ہو سکتی؟ اس سے زیادہ عاجزی ممکن نہیں ہے. تو اب اللہ آواز دیتا کہ بندے، تو نے میرے سامنے سر کو سجدے میں رکھا ہے، اپنی عاجزی کا اعلان کیا ہے. تو اب یاد رکھ، تو میرے سامنے عاجز رہے گا، سب کے سامنے سر بلند رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے سامنے عاجز رہے گا. ٹھیک ہے، میں تجھے عاجز مان لیتا ہوں اس لیے کہ تو میرا بندہ ہے، میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے. لیکن یہ عز میرے لیے ہے، اب کسی اور کے لیے تیرا عز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھے دوسروں کے سامنے عزت دوں گا، تجھے دوسروں کے سامنے باعزت بناؤں گا، دوسروں کے سامنے اتنا باعزت بناؤں گا کہ تیرے سر کو بعد قتل بھی جھکنے نہ دوں گا. قتل کے بعد تو قتل تو ہو جائے گا، لیکن تیرے سر کو جھکنے نہیں دوں گا. اس لیے کہ تم نے میرے سامنے اپنی عاجزی کا اعلان کیا، میں تیرے سر بلند ہونے کا اعلان کروں گا. اس سے بڑا کوئی سر بلند نہیں ہے. یہ تو جملہ مترجمہ کے طور پہ ایک بات آ گئی تھی. اصل جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر عاجزی، اللہ کے سامنے بندہ عاجز ہو تو پھر اس کے سر بلند ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. وہ یقیناً سر بلند ہو کے رہے گا جو خدا کے سامنے عاجز ہو. جملے کو محفوظ رکھیے گا کہ جو خدا کے سامنے عاجز ہو وہ سرخرو بھی ہوگا، سربلند بھی ہوگا. اور جو بندوں کے سامنے عاجز ہو وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا، سیاہ رو ہوگا. اس لیے کہ جن کے پاس خود عزت نہیں ہے وہ کسی کو عزت کیا دیں گے.
عزتدار بنا دیں گے جو خود چلنے کی عزت لیے گھوم رہے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو عزت تمہیں چاہیے، تم سر جھکاؤ میرے سامنے، میں تمہارے سر کو بلندیاں عطا کروں گا. چنانچہ علامہ اقبال نے اسی فلسفے میں غالباً بیان فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، غالباً یہی فلسفہ تھا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات مل جاتی ہے اگر سجدہ رب ہو جاتا ہے. تو اس سے معنی یہ ہوئے کہ جو خدا کو سجدہ نہیں کرتے وہ ہر در کو سجدہ کرتے ہیں، جو خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. جو خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. اسی کے سجدہ ابدیت کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور اس نماز کی معراج سجدہ ہے. اچھا یہ بھی ایک بات سنتے چلیں. بہت پہلے بزرگوں نے یہ بات سنائی تھی، یار ہم بھی اس کو عرض کر دیتے ہیں کہ شیطان لعنت اللہ علیہ اس میں سارے لعنت بیچتے ہیں. بہکاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں جاتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ آیا تھا بہکانے، یہ تھا شیطان. کوئی نہیں کہہ سکتا. اس سے کہ وہ پردے میں رہ کے بہکاتا ہے، مسلمان یقین رکھتا ہے. پردے میں رہ کے نظر آتا نہیں اور بہکا دیتا ہے. تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ وہ نظر نہ بھی آئے تب بھی بہکا دیتا ہے. بابا جب شیطان میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ نظر نہ آ کے بہکا سکتا ہے تو کوئی رحمان کا نمائندہ ہونا چاہیے. تاکہ پہلے چلے گی وہ چیزیں. اگر کسی میں یہ صفت ہے کہ وہ نظر نہ آ کے بہکا دے تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ دکھائی تو نہ دے مگر ہدایت ضرور کر دے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو عدل الہی کے خلاف ہوگا، عدل الہی کے منافی ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کرے. کہ شیطان بنا سجدہ نہ کرنے سے. شیطان بنا سجدہ نہ کرنے سے. بحث آدم والے سجدے کی نہیں ہے. اس سے سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا ہے، سجدہ حکم الہی کو ہے. جب میں روح پھونکوں تب تم سجدے میں گر جانا. خیر اس کا اپنا استحاضہ ذاتی کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں. خیر وہ شیطان بن گیا اور بننے کے بعد جب اس سے مطالبہ کیا کہ تو کیا کرے گا، آپ خودن بس میں بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم. اس نے کہا سب کو بہکا کے کرنا، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ نہیں آئیں گے پکڑنے، باقی کسی کو چھوڑوں گا. اچھا تو چوراہے پہ کیوں بیٹھے گا؟ کیسے بیٹھوں گا؟ جو دائیں طرف سے آئے گا اسے بیٹھاؤں گا، جو بائیں طرف سے آئے گا ہاں اسے بیٹھاؤں گا، جو سامنے سے آئے گا اسے بیٹھاؤں گا، جو پیچھے سے آئے گا اسے بیٹھاؤں گا. چاروں سمتوں سے حملہ کروں گا، بہکا ہی دوں گا چاروں سمتوں سے. کب سوچ سکتے کچھ اور کو نہیں ہے، کہاں چاروں سمتوں کو بہکاؤں گا. بس آواز آئی شیطان یہ تیرا ذاتی اشتہار ہے کہ تو چار سمتیں سمجھ رہا ہے. یہ تیرا عقل کا قصور ہے، تیری عقل کا قصور ہے کہ تو چار سمتیں سمجھ رہا ہے. میں نے چار سمتیں نہیں پیدا کی ہیں، میں نے سمتیں 6 پیدا کی ہیں. 4 پہ تو رہے گا، 2 پہ
4 तो ये हो गई है, एक ऊपर एक 6 सिद्धि हो गई ना। तो 4 सिद्धों में शैतान ने कह दिया मैं हूं, और ये 2 सिद्धि जो है ये समझ में नहीं आ सकती कि है भी कि नहीं। तो अब वहां से आवाज आई शैतान 4 सिद्धों पे अगर तू बहकाने के लिए है तो मैंने 6 सिद्धि पैदा की है, जो मुझे याद करके सर को सजदे में रख देगा मैं उसे बख्श दूंगा, और जो मेरी अदालत को तस्लीम करते हुए दुआ के लिए हाथ उठा देगा मैं उसे बख्श दूंगा। तो सजदा अब्दियत की मेराज है। हर आदमी सजदा नहीं करता, तुम्हारे हर आदमी सजदा नहीं करता, सारे सजदा करते हैं। ये झुकने को सजदा नहीं कहते, सजदे के लवाजिमात के साथ सजदा अदा हो तो सजदा है। जमीन को सबको झुका देने पे कहीं पे भी रख देने को सजदा नहीं कहते। सजदे के लवाजिमात अगर अदा हो रहे हैं तो सजदा है। लवाजिमात क्या है? क्या सजदा जहां किया जा रहा है वहां करना चाहिए कि नहीं? जहां करना चाहिए वहां सजदा वहां हो भी रहा है कि नहीं? अगर वहां पर सजदा जहां करना चाहिए वहां है तो सजदा भी कबूल, नमाज भी कबूल। और अगर सजदा वहां नहीं है जहां होना चाहिए तो चूंकि सजदा रुकने दीन है, रुकने नमाज है, लिहाजा रुक गया तो नमाज गई, नमाज गई तो पूरे अमल। अरे गौर तो फरमाए, अब पहले ये देखो सजदा कहां पे सही अदा हो रहा है। अगर सजदा किसका होना चाहिए अदा, उसके लवाजिमात क्या है? मासूम के सरकार का फरमान जिसे सुन्नी शिया दोनों उलमा ने लिखा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा, वजुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा, जमीन को मेरे लिए सजदे की जगह और तहारत की जगह बनाया गया। जमीन से तहारत होगी और जमीन पर सजदा होगा। तो इसके मानी यह है कि लाजिमात सजदा में अजीम तरीन लाजिमा जो है वो जमीन है। सजदा अगर जमीन पे आवा हो तो बहुत अच्छा है। सजदा अगर जमीन पे अदा किया जाए तो ये सजदा है। लाजिमा लवाजिमा जितने हैं लवाजिमा सजदा जो है उनमें जमीन पे पेशानी रख के सजदा करना, यह है सजदे की कबूलियत और मेराज। जो चीज खाई जाती है उसमें सजदा नहीं हो सकता, जो चीज पहनी जाती है उसमें सजदा नहीं हो सकता, कपड़े पे सजदा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता, शरीयत कहती है। तो इसके मानी यह है कि अगर कपड़े पे सजदा किया तो सजदा नहीं हुआ, सजदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई तो कबूलियत की बात अलग है, सजदा ही नहीं हुआ है। लिहाजा पहले ये तलाश किया जाए कि हम जो वहां सजदा कर रहे हैं वो जगह सजदे के काबिल है कि नहीं। अगर सजदे के काबिल है तो ये सजदा बहुत कीमती हो जाएगा, बहुत कीमती हो जाएगा। सजदे के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? जमीन। सजदे के लिए आला तरीन जगह जो है वो जमीन है। मिट्टी में सजदा होना चाहिए। अच्छा, मिट्टी शिकागो की भी है, मिट्टी हमारे हिंदुस्तान में भी है, मिट्टी पाकिस्तान में भी है, दूसरे ममालिक में है। लेकिन क्या यहां की मिट्टी मस्जिद नबवी की मस्जिद की मिट्टी के बराबर हो जाएगी? क्या काबे के बराबर हो जाएगी? क्या करबला के बराबर हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो अब इन जमीनों में भी आला जमीन कौन सी है? तो जो अगर आला जमीन मिल जाए तो सजदे खुद ब खुद आला हो जाएंगे, इनमें उलू पैदा हो जाएगा सजदों में। अगर वो जमीन मिल जाए तो सबसे आला हो
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بصیر کربلا میں سونے والوں کو زلزلہ محشر کی خبر نہ ہوگی، زلزلہ محشر کی انہیں خبر بھی نہیں ہوگی جو کربلا میں سو رہے ہیں۔ تو زلزلے اوروں کے لیے آتے ہیں، کربلائیوں کے لیے نہیں آتے۔ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ زلزلہ محشر کی انہیں خبر نہیں، اٹھا لیا جائے گا۔ کسی نے سوال کیا مولا ہر انسان کو صراط سے گزرنا ہے، تو جب یہ اٹھا لیے جائیں گے تو صراط سے کیسے گزریں گے؟ کربلا والے صراط سے کیسے گزریں گے؟ کہیں گے نہیں گزرنا، مولا فرماتے ہیں نہیں گزرنا ہے صراط سے، مگر کربلا کی زمین کو صراط سے کشتی کی طرح سے گزارا جائے گا۔ یہ گزر بھی جائیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی، گزارا جائے گا صراط سے، ان کو کشتی کی طرح سے گزارا جائے گا۔ تو یہ زمین اعلیٰ زمین ہے نا، اس زمین پہ اگر سجدہ ہو تو کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے اگر سجدہ زمین پر ہو، سجدہ زمین پر ہو، زمین وہ بھی کربلا کی زمین، کربلا کی مٹی میں اگر سجدہ ہو تو بہت بڑا سجدہ ہے۔ ہم جب اگر سجدہ کرتے ہیں زمین کربلا پر یعنی خاک شفا پر تو بہت بڑی لاجک ہے اس کے پیچھے، بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ ہم ہر جگہ کی مٹی اٹھا کے سجدہ کر سکتے ہیں، تلاش کیوں کرتے ہیں کہ کربلا کی ملے، خاک شفا ملے، تلاش کیوں ہے آخر؟ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ تلاش یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی مہر مل جائے، وہ ہے کربلا۔ یہ کربلا کس سے آئی ہوئی خاک شفا ہے، خاک شفا جس جگہ ہے کربلا سے آئی ہے بھائی، کربلا سے آئی کے معنی یہ ہے کہ اس میں تربت حسین کی مٹی شامل ہے۔ تو اب اگر سجدہ ہوگا تو ایسی مٹی میں ہوگا جو تربت حسین کی ہے، تربت حسین کی ہے۔ تو اس میں دو تصور ضرور ہو جائیں گے کہ جب اس مٹی میں آدمی سجدہ کرے گا تو دو تصور ہوں گے، پہلا تصور وحدانیت کا کہ دین خدا کا ہے، دوسرا تصور حسین کا کہ بچانے والا یہ ہے۔ پہلا خیال اللہ کا کہ سجدہ اس کے لیے ہے، دوسرا خیال اس کا کہ یہ بقائے دین ہے، جس مٹی پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں اس مٹی کی وجہ سے دین باقی ہے۔ ایک اور تصور بھی ہے، سرکار نے فرمایا تصلو کما رأیتمونی اصلی، سرکار کی حدیث ہے تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور اسی نماز میں اتنا بڑا اختلاف ہے، شاید اسی تکرار کے لیے سرکار نے فرمایا ہو کہ دیکھ لو میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے تم نماز پڑھو۔ اور اسی نماز میں اختلاف کہنے کے باوجود، خیر ہو گیا اختلاف، ہمیں اختلاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اختلاف کرنے والا جانے، اور نہیں کر رہے ہیں، اختلاف کرنے والا جانے، یہ اس کی ہیڈک ہے کہ اس سے اختلاف کیوں کیا، اگر اختلاف کیا ہے تو اختلاف کا کی مذہب کا ثبوت دینا بھی اس کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی احمد ہم سے کہتا ہے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو یہ بات کی بات ہے، کیوں کہتے ہو تم یہ بتاؤ تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ ایک عرصے سے ہم علی مدد کہتے چلے آ رہے ہیں، تو اب اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ نہیں، اس کی بحث نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کہنا چاہیے تو نہ کہنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ ثبوت تمہیں فراہم کرنا، ہمیں بھی فراہم کرنا ہے۔ ثبوت ان کو دینا ہے کہ یہ علی
اس جعلی ہم نے کہا ہے یا خدا نے کہا ہے؟ اگر یا خدا کہتے ہیں تو سمجھنے کا کریڈٹ خدا کو جاتا. ہم نے جس کا نام لیا ہے اس کا کریڈٹ اسی کو جائے گا. یہ روزانہ کا تجربہ ہے, ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ثبوت تو وہ دے غریب جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی کہنا بدعت ہے. سلطنات کا سجدہ بدعت ہے یہ کہنے والے کی وجہ سے. وہ یہ طے کر کے بتائے کہ کیوں, ثبوت وہ دے کہ کیوں سجدات کا سجدہ بدعت ہے, وہ ثبوت دے. اس سے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ زمین پہ سجدہ کرو, کیا یہ زمین نہیں ہے؟ کیا یہ زمین نہیں ہے؟ پھر اسی کے ساتھ تصور شرط ہے. سب کما ہے کہ مونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو سرکار نے فرمایا ہے. پورے مسلمان ویسے ہی پڑھے گا جیسے حضور پڑھتے تھے. حضور کیسے پڑھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں آتا تو اختلاف کیوں ہوتا. اور اختلاف بھی بڑا عجیب سا ہے. سجدے میں آنکھیں کھولی جائیں تو بند کی جائے یہ تو بحث ہو سکتی ہے, دیکھا نہیں. رسول کی آنکھیں سجدے میں کھلی رہتی تھی کہ بند, یہ دیکھا نہیں. مگر رسول ہاتھ کھولتے تھے کہ نہیں, یہ تو نظر آنے والی چیز ہے. اور اگر کھولتے تھے تو بالکل مسئلہ ہی نہیں ہے, اور باندھتے تھے تو کہاں. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ صبح میں کہیں باندھتے رہے ہوں, ظہر میں کہیں, اور ہاں بس اس بحث جو میں کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کی طرح سے نماز پڑھے تمام مسلمان. سرکار کیسے پڑھتے تھے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سرکار کی جتنی بھی تبلیغاتی زندگی ہے اور غیر تبلیغی زندگی ہے, ہماری حیات کی زندگی اور اسلام کی تبلیغ کی زندگی, ان تمام حیات پیغمبر کی تمام نمازوں کو جمع کر دیا. اور جمع کرنے کے بعد یہ تلاش کریں کہ آخر کون سی ایسی نماز ہے سرکار کی کہ جس نماز کا ہر تاریخ نے ذکر کیا ہے. کوئی نماز ایسی ہو ہر مورخ نے اس نماز کا ذکر ضرور کیا ہو, جس نے بھی سیرت پیغمبر لکھی ہو اس نماز کا ذکر ضرور کیا ہو. کوئی ایسی نماز ہو, وہی نماز ثابت کرے گی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, اس لیے کہ میری یہ نماز تاریخ کا جز ہے. تاریخ کا جز ہے تو بہت اہم نماز پڑھی ہے نا, بہت اہم نماز ہوئی ہے. تمام تبلیغی نماز سرکار کی ہر نماز قابل ذکر نہیں سمجھی مسلمانوں نے, وہ نہیں لکھی, مگر ایک نماز ضرور لکھی ہے سامنے. سرکار دو عالم کی ایک نماز کا ذکر ہر مورخ نے, ہر سیرت نگار نے اپنے یہاں سیرت میں ذکر کیا ہے, تاریخ میں ذکر کیا ہے. وہ نماز وہ ہے کہ رسول سجدے میں ہے, حسین پشت پر. ہر نماز کا ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا, لیکن جو بھی سیرت کی کتاب لکھے گا, جو بھی مورخ کی حیثیت سے قلم اٹھائے گا, وہ لامحالہ اس واقعے کو ضرور لکھے گا. واقعہ نہیں ہے, نماز ہے. رسول کی یہ نماز ضرور لکھی جاتی ہے. سنی شیعہ جتنے بھی مورخ لکھنے والے ہیں سرکار دو عالم کی حیات کو طیبہ پر اور سرکار کی بایوگرافی جس نے لکھی ہے, اس نماز کا ذکر ضرور کیا ہے. تو خصوصیت کیا ہے؟ واقعہ نہیں پڑھنا ہے مجھے. خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت بس اتنی ہے کہ رسول سجدے میں ہے, حسین نبی سجدے میں ہے, بالائے نبوت امامت ہے. اس جملے کی کیفیت کا اندازہ آپ کیجئے گا بعد میں صلوات پڑھیں محمد والے میں پشت پہ نہیں کہہ رہا ہوں, بالائے نبوت امامت ہے.
تو جب بالائے نبوت امامت آ گئی تو لائق تذکرہ ہوئی نماز سرکار. ہر نماز لائق تذکرہ نہیں ہے. جب نواسا پشت پہ بیٹھا ہوا ہے, نبوت پشت پر ہے, نبوت کی پشت پر امامت ہے, تو یہ نماز قابل ذکر. اس سے معنی یہ ہوئے کہ تکمیل نماز سرکار دو عالم حسین کی سبب سے ہے. حسین تکمیل نماز سرکار دو عالم کا باعث ہے. اعلان ولایت تکمیل دین کا باعث ہے. ایک بار سلام پڑھا اور نتیجے کے طور پر پاس سلام. رسول سجدے میں ہیں, حسین پشت پر ہیں. یہ ہے نماز سرکار دو عالم. اب سوچنا یہ ہے کہ اس نماز میں دو شریک ہیں, ایک ہے نبی اور ایک ہے شرف. کس کا بڑھ رہا ہے؟ حسین کے پشت پہ آ جانے سے اس نماز کا شرف بڑھ رہا ہے. اس نماز کا شرف بڑھ رہا ہے حسین کے پشت پر آ جانے سے, یا حسین کے پشت پہ آ جانے سے خود حسین کا شرف بڑھ رہا ہے. حسین کا شرف کچھ نہیں بڑھ رہا ہے, نماز کا شرف بڑھ رہا ہے. نماز کا شرف بڑھا, جس سے معنی یہ ہوئے کہ شرف نماز کو حسین کہتے ہیں. سلام پڑھے محمد والے محمد. جس کا شرف ہوتا ہے, شرف نماز حسین ہے. حسین پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں. سنا لوگ بہت سے شعر پڑھ کے گئے ہیں, ایک آدمی سے بھی سن. بسم اللہ کوشش کریں گے اپنی سنا دے. سلوات پڑھے محمد والے. حسین پشت پر ہیں اور رسول سجدے میں. جیسے میں تراؤں کی وہ مسجد والی طرح, شاید آپ نے کہیں ہمارے بعد میں اس سلام کو سنا ہوگا, اس سے پوچھ کر. حسین پشت پر ہے اور رسول سجدے میں. نگاہ دیکھ کہاں تک گزر حسین کا ہے. حسین پشت پہ ہے اور رسول سجدے میں. نگاہ دیکھ کہاں تک گزر حسین کا ہے. یزیدی ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. یزیدی ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. دوسرے یاد آ گیا نہ کہاں سے نگاہ دیکھ کہاں تک گزر حسین کا ہے. اور یزیدی ظلم کے نیزے جہاں پر ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد قلم پر سفر حسین کا ہے. گلے پر قد سے بڑا تیر کھا کے ہنستا ہے. گلے پر قد سے بڑا تیر کھا کے ہنستا ہے. صغیر روئے گی کیسے, پسر حسین کا ہے. گلے پر قد سے بڑا تیر کھا کے ہنستا ہے. صغیر روئے گی کیسے, پسر حسین کا ہے. جو مسکرایا تو دونوں کان ٹوٹ گئے. یہ ہے تو چھوٹا سا بچہ مگر حسین کا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد.
एक बात और कहते चले, बस आखिरी बात सुन ले। हुसैन का शरफ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही काबे में पैदा होना अली के लिए शरफ नहीं है, काबे के लिए शरफ है। नमाज मुस्तफा में पुष्ट मुस्तफा का हुसैन का आना हुसैन के लिए शरफ नहीं है, नमाज मुस्तफा के लिए शरफ है। ये तारीखी हो गई, तारीखी हो गई। अगर मुसलमानों को अपनी नमाज तारीखी बनाना है तो ऐसी पढ़े जैसे रसूल ने पढ़ी थी, तो उसका काम क्या हुआ था? कहा काम ये था कि रसूल जितनी मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहते थे, उतनी मरतबा हुसैन का तसव्वुर होता था। जितनी मरतबा सुभान रब्बियल आला पैगंबर ने कहा, उतनी मरतबा सोचा कि हुसैन है। ये बात है, 3 मरतबा पहले एक अल्लाह के लिए सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 3 मरतबा कहा जाता है, और उसके बाद जो रसूल ने कहा तो हुसैन के न उतरने की वजह से ना, क्या उतरा ही नहीं है। क्या तारीख का रिवायत का बयान यह है कि 70 मरतबा पैगंबर ने फरमाया, या 72 मरतबा। तो आप ये ना समझिएगा कि 70 और 72 ही था। ये 70 की तादाद कसरत का दलील बनती है। मजीदा बुखारी थी मेरे रसूल, अब इनके लिए तुम अगर इस्तिग़फ़ार करो, सभी ना मर रहा 70 मरतबा भी तुम इनके लिए इस्तिग़फ़ार करोगे तो हम बख्शेंगे। तो 70 में क्या खूब खास अदद है? अदद की खुसूसियत नहीं है, तदलील की बात है, कसरत की बात है। तो अगर तारीख में ये मिलता है कि 70 मरतबा रसूल ने कहा, तो ये 70 सभी का तर्जुमा है, कसरत के लिए है। जितनी मरतबा रसूल ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, मगर 3 मरतबा के बाद जितनी बार कहा वो हुसैन की वजह से। हर बार तसव्वुर ये होता था कि हुसैन अभी है, हुसैन भी बैठा है। चलो एक बार और कहूं, हर बार ये तसव्वुर होता था कि अभी हुसैन पुष्ट पे है, लिहाजा एक बार और कहा जाए, एक बार और कहा जाए, तो तसव्वुर हुसैन होता था ना। अब समझ में आया नमाज कौन सी कीमती है? हर नमाज कीमती नहीं होती, हर नमाज तारीखी नहीं होती। वो नमाज तारीखी होती है जिसमें सजदा खुदा का हो, तसव्वुर हुसैन का हो। नमाज वो कीमती है जिसमें सजदा खुदा का हो, तसव्वुर हुसैन का हो। सजदा रखने का रीजन यही है। पर सजदा करने के मानी ही ये है कि सजदा खुदा का अदा हो, तसव्वुर हुसैन का हो। जब यहां तक आ गए हैं तो एक बात और सुनते चले, बस आखिरी। 70 मरतबा पैगंबर ने कहा बकौल रिवायत की बुनियाद पर। हम कहते कसरत से कहा, कितनी बार कहा नहीं मालूम, वो कहते रहे कभी उतरे नहीं। और मैं कहने के मजबूर हूं कि 72 से कम तो कहा ही नहीं होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 से कम कुछ सवाल ही नहीं पैदा होगा, ताकि हर एक के मुकाबले में एक आ जाए। अब ये तफसील तहकीक है, तफसीली तहकीक है, इसमें नहीं जाना। एक बात सुनते चले बस, कि रसूल सजदे में हैं, हुसैन उतरे, नमाज तमाम हो गई। हुई कि नहीं हुई? नमाज तमाम हुई, बिला तकल्लुफ हर मुसलमान कहता है नमाज तमाम हुई। अब मैं इसका तज्जिया नहीं करूंगा, इसलिए कि नमाज पढ़ना मेरा मकसूद नहीं है इस बात। लेकिन अगर रसूल हुसैनपुर से न उतरते तो ये सजदा सुबह क़यामत तक चलता, और चलता हुसैन की बदौलत, हुसैन की वजह से ये सजदा चलता।
मगर रसूल की नमाज तमाम तो हुई ना। क्या कह रहा हूं? हुसैन उतर गए, नमाज तमाम हो गई, मगर एक तारीख में ऐसा बंदा मिलता है जो आज भी चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आज भी चल रहा है। दलील मैं दे रहा हूं, समझिएगा। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जब मैंने सर को सजदे में रखा है, इसलिए कि इख्तिलाफ रिवायात वो असल का आखिरी सजदा था कि तशक्कुर का आखिरी सजदा था, उन तमाम इख्तिलाफात को खत्म करते हुए एक जुमला कि सजदे में अगर मैं सर को रख रहा हूं, जब तक मैं अपनी मर्जी से ना उठाऊं मेरा सजदा चल रहा है। अगर कातिल मेरे सर को काट के उठा लिए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो सजदा भी मेरा रुका नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हुसैन का काम था सर को सजदे में रखना, काट हुसैन ने खुद उठाया नहीं है। तो इससे मानी ये है कि सुबह क़यामत तक सजदा हुसैन का सफर जारी रहेगा। सजदा हुसैन रुका नहीं है, सर उड़ जाएगा तो रुक जाएगा, सर उठाया नहीं है। हुसैन ने सर झुकाया था अपनी मर्जी से, और आज तक वो सर झुका हुआ है। सजदा हुसैन का सफर जारी। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने पेशाबी को सजदे में रखा और सजदे में रख के कहा, इलाही व मौलाई क़द वफ़ैतु अहदी ऊफ़े अहदी, परवरदिगार मेरे मौला, मेरे सरदार, मेरे आका, मैंने अपने वादे को पूरा किया, अब तू अपने वादे को पूरा कर। माबूद मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया। क़द वफ़ैतु अहदी, क़द हर्फ़ तहक़ीक़ है, वफ़ैतु मैंने वफ़ा किया, माजी का सीगा है। क़द वफ़ैतु बतहक़ीक़ यकीनन मैंने अपने वादे को वफ़ा कर दिया। हुसैन ने जो वादा खुदा से किया था वो यकीनन वफा हो गया। कद हर्फ़ तहक़ीक़ मौजूद है। ऊफ़े में हदीस माबूद, तू अपने वादे को पूरा। हुसैन ने सर को सजदे में रखा और उठाया नहीं, इस आलम में उठा कि जमीन करबला को जलजला आ रहा था, आसमान से खून बरस रहा था, मुनादी निदा कर रहा था, अला क़ुतिल हुसैन में करबला, अला ज़ुहैर हुसैन में करबला। हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन को मार दिए गए। पर ये आवाज खेमे तक पहुंची। जब खेमे तक पहुंची तो ज़ैनब ने अपने बीमार को जगाया, मेरे लाल उठो। सैयद सज्जाद, अब ज़मीन करबला को ज़लज़ला आ रहा है, बेटा आसमान से खून बरस रहा है। बेटा कहने वाला कोई कह रहा है, अला क़ुतिल हुसैन में करबला, अला ज़ुहैर हुसैन में करबला। हुसैन करबला में ज़बह कर दिए गए, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। बेटा उठो। सैयद सज्जाद ने आंख खोली, फूफी अम्मा जरा बिठाएं। फूफी ने तकिया करके भतीजों को उठाया और अजब जुमला फरमाया, फूफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटवाएं। नीचे खेमे का पर्दा हटा, खुदा किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए। जो सैयद सज्जाद ने अपनी आंखों से देखा, क्या देखा? बाप का सर नौके नेज़ा को है। एक तरफ पे कहा, बाबा मेरा आप पर सलाम हो। आवाज आई, बेटा तुझ पर भी मेरा सलाम हो। मेरे लाल पाए से बात में लफ्ज़ ना आने पाए। बेटा ये अखलाक तुम्हारे हवाले है, बेटा ज़ैनब तेरे हवाले है, बेटा उम्मे कुलसूम तेरे हवाले है। उन्हें अगले को हवाले किया, मेरे लाल सकीना तेरे हवाले। रामी कहता है कि ये हुसैन की शहादत के बाद खेमे लूटे जाने लगे, सकीना के तमाचे लगने लगे, और हर तमाचे पर सकीना ने कभी चचा को आवाज दी, कभी बाबा को बुलाया, कभी बाबा को आवाज दी, कभी चचा को आवाज दी। जब जब तमाचे लगते थे बीवी तड़पती थी, बीवी तड़पती थी। बस एक मंजर सुन ले, ये काफिला, ये असीरों का काफिला कैद होकर कूफे जा रहा। कूफे से कुछ आगे बढ़ा, सकीना प्यासी है। शिव को देखा कि वह अपने लश्करियों को पानी पिला रहा है। बीबी ने पानी मांगा, शिव ने पानी नहीं दिया। बीबी समझी कि बाद में देगा। घोड़ों को पानी पिला दिया, जानवर पी चुके,
اور جب بیوی نے پانی طلب کیا تو اسے زمین پہ دکھا کے بچی کو پانی گرا، بچی پانی میں لوٹنے لگی، قافلہ رکا ہوا تھا اور قافلہ سفر کر گیا، کچھ دور قافلہ چلا تھا کہ وہ نیزہ جس کے نیزے کا حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا، کلی کے ہاتھ سے چھٹا زمین میں گڑ گیا، بہت کوشش کی مگر نیزہ نہیں اکھڑا، تو شمر سید سجاد کے پاس آیا، تاجدار ہوا میں لہرا کے کہتا ہے تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ سید سجاد قریب آئے اور سر سے خطاب کیا، بابا میرا سر لو، بابا بیمار آیا ہے، بابا اب مجھ میں دل کھانے کی طاقت نہیں ہے، بابا آپ کا سر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ سر سے آواز آئی میرے لال مجھے سکینہ نظر نہیں آئی۔ سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے زینب چلی اور ان پہ کلثوم چلی، دونوں بیٹیاں چلی جا رہی ہیں، ابھی کچھ دور پہنچی، دیکھا جہاں قافلہ رکا تھا وہاں پر ایک سیاہ کفن اوڑھے ہوئے بیوی بیٹھی ہے، سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ایک بیوی بیٹھی ہے، اور بیوی نے بچی کو گود میں لے رکھا ہے، گود میں بچی کو لے رکھا ہے۔ زینب قریب پہنچی، قریب پہنچ کے کہتی ہیں بی بی آپ کا احسان کی اس بچی کو گود میں لیا، ورنہ اس بچی کے تماچے تو لگے ہیں، کسی نے اس کو ترس نہیں کھایا ہے، بی بی تمہارا احسان ہے۔ اور بی بی نے جیسے ہی یہ سنا بی بی نے رونا شروع کیا، بی بی نے رونا شروع کیا۔ زینب قریب گئی اور قریب جا کے کہتی بی بی شکریہ آپ نے اس بچی پر رحم کھایا۔ اور بی بی نے سنا اور سننے کے بعد ایک مرتبہ چہرے سے پردے کو ہٹایا۔ زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ پر زینب نے اماں کو دیکھا، گلے سے لپٹ گئی، اماں آپ اس وقت آئی ہیں جب بھرا گھر لٹ چکا ہے۔ شاہد نقوی صاحب نے عجب کر کے میں ڈوبے ہوئے کچھ لفظ کہہ دیے تھے، وہ سن لیں۔ جناب زینب نے اپنی ماں سے سوال کیا اماں آئی؟ تو شاہد نقوی فرماتے ہیں کہ جناب زینب سے حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے زینب میں اپنے لال کے لاشے کو بیان کرتی تھی کہ ایک بچی کی آواز گوش دل نے سنی اور اس کے ساتھ ہی لاش حسین کانپ گئی۔ زینب سدائی حلق مریدہ سے دفعت عمری، ایک اور تازہ قیامت گزر گئی اماں، سکینہ دست میں ناکے سے گر گئی اماں، ایک اور تازہ قیامت گزر گئی اماں، سکینہ دست میں ناکے سے گر گئی اماں۔ زینب میں اپنے لال کی وہ بے دلی نہ دیکھ سکی، میں اپنے لال کی وہ بے دلی نہ دیکھ سکی، خدا پہ لاش کو چھوڑا یہاں چلی آئی، میں اپنے لال کی وہ بے دلی نہ دیکھ سکی، خدا پہ لاش کو چھوڑا یہاں چلی آئی۔ اے زینب یہاں میں دیر سے تیری ہی راہ تکتی تھی، یہاں میں دیر سے تیری ہی راہ تکتی تھی۔ زینب سنبھال بچی کو، زینب میں کربلا کو چلی، سوال بچی کو زینب میں کربلا کو چلی، اکیلی دشت میں ہے میرے نور عین کی لاش، بلا رہی ہے مجھے پھر میرے حسین کی لاش، زینب مجھے لاش حسین پہ جانا ہے، اے زینب سکینہ کو لے لے۔ انا للہ الہی یحتمل ناجاک و بیحتمل دعاک فی البر والبحر وصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والسربہ وعلى مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحجاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ وعلى أموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنین والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمین غانمین بمحمد وآلہ الطاہرین۔ بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے
پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جانب، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کے تم تماچے، شام سیکھ جاؤ ان آنکھوں کا پینا، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، اموں کو جان مادر اس طرح مت صدا دو، اموں کو جان مادر اس طرح نہ صدا دو، اس طرح مت صدا دو، اموں کو جان مادر عباس کی جبیں پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رخ پر لہو جمع ہے، کانوں سے خون ہے جاری، رخ پر لہو جمع ہے، کانوں سے خون جاری، کانوں سے خون ہے جاری، رخ پر لہو جمع ہے، بیٹا تڑپ اٹھے گا جانے شہ مدینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، ہے قید شام کی اب تنہائیاں مقرر، ہے قید شام کیا تنہائیاں مقرر، تنہائیاں مقدر، ہے قید شام کی اب بی بی نصیب میرا تیرے نہیں مدینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، بابا میرا کوفے میں مہمان ہوا ہوگا، قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، قاصد میرے
نشانی ہے قاصد میرے بابا کی ایک خاص نشانی ہے عباس علم پکڑے پہلو میں کھڑا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرے بابا کی پہچان قاصد میرے بابا کی ایک خاص نشانی ہے قاصد میرے بابا کی ایک خاص نشانی ہے عباس علم پکڑے پہلو میں کھڑا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرے بھیا کی پہچان بڑی یہ ہے قاصد میرے بھیا کی پہچان بڑی یہ ہے بل کھایا ہوا گیسو ماتھے پا پڑا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا قاصد وہ تو لے لینا کچھ پاس نہیں میرے قاصد وہ تو لے لینا کچھ پاس نہیں میرے قاصد وہ تو لے لینا کچھ پاس نہیں میرے قاصد وہ تو لے لینا کچھ پاس نہیں میرے بھیا نے میرا تحفہ عیدی کا رکھا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس وانس النفوس السلام علیکم ایها المكتوم بالرزوس السلام علیکم مبعوث الشيوخ والزبال في يوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ابا الحسن ابن مصعود ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ पर्चा एक भी नहीं है अपनी असल में गाड़ी नहीं लाया मैं कोई बात नहीं, हमको याद है, 10 बजे ना जी तो उसके बाद लगातार